رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل حملة القرآن على الذي لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن کریم کی عظمت کو خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق اور جو فاصلہ ہے اسے رسول اکرم نے بیان فرمایا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں فضل و حملۃ القرآن، وہ شخص کہ جو حامل قرآن ہے، وہ شخص کہ جو عالم قرآن ہے، وہ شخص کہ جو حافظ قرآن ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے؟ علی الذی لم یحملہ، فضل حملۃ القرآن علی الذی لم یحملہ، وہ لوگ کہ جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو قرآن کے عالم نہیں ہیں، ان پر وہی فضیلت ہے کہ جو خالق اور مخلوق کی فضیلت ہے، کے درمیان جو فرق ہے۔ خالق کی عظمت کہاں اور مخلوقات کی عظمت، مقام، رتبہ کہاں؟ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق حافظ قرآن اور غیر حافظ قرآن میں۔ تو ہمیں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنایا تو واقعاً ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی۔ ہماری زندگی میں جو نشیب و فراز ہے، ہماری زندگی میں جو تلاطم ہے، ہماری زندگی میں جو اضطراب ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا سکون کو تلاش کر رہی ہے، سکون کے لیے انسان سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب سکون کے لیے ظاہری سکون تھوڑا سا مل جاتا ہے، نیند سونے پر، سونے کے لیے، نیند کے لیے انسان دوائیاں کھا رہا ہے، انجیکشن لے رہا ہے، دواؤں کے سہارے سے تھوڑی دیر وہ ظاہری سکون حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان دائمی سکون چاہتا ہے، زندگی کو بالکل اطمینان بخش بسر کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن سے تمسک کرے۔ قرآن و اہل بیت زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے، زندگی کو بنانے کے لیے آئے۔ کتنے خوش قسمت وہ افراد کہ جو اپنا شب و روز اس طریقے سے تنظیم دیتے ہیں کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے، شب کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے۔ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد چند آیتوں کی
میں نہیں کہتا کہ ایک پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں اور پڑھ کر کے بستر خواب پر چلے جائیں۔ دیکھیے کتنی میٹھی، کتنی پیاری نیند آتی ہے، نہ الٹے سیدھے خواب آئیں گے، نہ الٹے سیدھے خیالات آئیں گے۔ قرآن کی تلاوت کر کے آپ بستر خواب پر گئے ہیں تو یقیناً خالق قرآن آپ کی نیند کو بھی میٹھی نیند قرار دے گا۔ لیکن افسوس وہ قرآن کی جو معاشرے کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن کہ جو مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن کہ جو انسان ساز کتاب بن کر کے آیا تھا، کتاب آئی تھی، وہ قرآن کہ جو انسان کو بالکل اشرف المخلوقات، ملائکہ کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے بلکہ اس سے بھی بالا تر قرار دینے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، کسی گھر میں کوئی مریض ہے، پریشان ہے، جا کرنی کے عالم میں ہے، ایک مدت سے گھر والے پریشان ہیں اس کی خدمت سے، کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن لے آؤ۔ کاہے کے لیے؟ سورہ یاسین نکالو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ یہ جو مشکل سے دم نکل رہا ہے یہ آسانی سے دم نکل جائے۔ وہ قرآن کی جو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم انسان کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو آسانی سے دم نکل جاتا ہے۔ لیکن تمام فضائل کو ہم نے بھلا دیا، ایک فضیلت یاد رہی، اگر ہمیشہ اور صحیح نیت سے، اخلاص کے ساتھ شفا کی نیت سے قرآن کی تلاوت کیے ہوتے